لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام زمان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ملاقات نہیں ہوئی، آخر میں جب ملاقات ہوئی تو مولا نے کہا کہ بھائی اتنی دیر آنے میں کیوں کر دی؟ تو کہا مولا آپ نے بلایا نہیں تھا اس لیے میں پہنچ نہیں سکا۔ امام نے کہا نہیں، بلانے کا نام، ملاقات نہ ہونے کا سبب بلانا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب چکے تھے، تم تکبر کے اندر مبتلا تھے، تم نے حسن خلق ختم کر دیا تھا۔ یہ 3 بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے تم ہمارے پاس نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اب جب تم 20ویں مرتبہ حج پر آئے ہو اور ان بیماریوں سے پاک ہو گئے تو ہم تک پہنچ گئے۔ بس معلوم ہوا کہ ہمارے طرف سے مشکل ہے، امام کی طرف سے مشکل نہیں ہے۔ امام تو آپ کے لیے تڑپتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے تڑپتا ہے، صبح شام تڑپتا ہے۔ توقی کے اندر شیخ مفید سے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی نسبت سے نگران رہتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں۔ یہ زمانے کے وجود ہے، یہ امام کا وجود بابرکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اس پرآشوب زمانے میں آپ کو زندہ رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، اس کا سبب امام زمانہ کا وجود ہے۔ تو عزیزان محترم، امام کو ہم پہچان نہیں پاتے۔ نہ پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي صاحب الامر کَشَبَہَ من یوسف، صاحب امر کی شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یوسف سے، حضرت یوسف سے۔ مولا کیسے؟ کیا شباہت ہے حضرت یوسف سے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ ان کی نگاہ میں وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے۔ جب قحط پڑا اور پھر وہ مصر کی طرف گئے تو اب وہ یوسف کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کس سے سوال کر رہے تھے؟ عزیز مصر سے۔ جناب یوسف ان کو پہچان رہے تھے لیکن وہ جناب یوسف کو نہیں پہچانتے تھے۔ کیوں نہیں پہچان رہے تھے؟ جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہماری یہ حاجت ہے، ہم یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، اس سرزمین پر آئے ہیں، ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ حضرت یوسف نے مدد کر دی، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئے کیونکہ ایک بھائی کو روک لیا تھا۔ دوبارہ آئے، دوبارہ آنے کے بعد پھر جب گفتگو ہوئی تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب جب جناب یوسف نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تو اب ان کی عقل کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور ایک مرتبہ کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ یہ واقعہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو یوسف ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تمہیں ہی پتہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف۔ امام فرماتے ہیں کہا کہ یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے، نبی کے بیٹے، ایک دوسرے نبی کے سامنے موجود ہیں جو ان کا بھائی ہے، بالکل قریبی رشتہ ہے، فاصلہ نہیں ہے، نبی کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں۔ نبی کے بیٹے ہونے کے بعد وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے ڈل چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں رہنے والا انسان اگر امام کو نہیں دیکھ رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب چکے ہیں۔ جب حضرت یوسف کے بھائی یوسف کو نہیں پہچان رہے جو نبی کے بیٹے ہیں تو آج ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہماری مشکل یہ ہے۔ لہذا چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے صاحب الامر شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یوسف سے۔ جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچان نہیں سکے، اسی طرح ہم بھی آج یوسف زہرا کو دیکھتے ہیں، زہرا کے یوسف کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پہچان پاتے؟ اس لیے نہیں پہچان پاتے کہ ہم بھی گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باہر نکالیں۔ جب گناہوں سے باہر نکالیں گے
تو خود بخود پردے ہٹتے چلے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، اس زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، ہم امام کی محبت اپنے وجود کے اندر پیدا کریں، ہم امام کی نصرت کریں، امام کی مدد کریں، حد اقل اپنے آپ کو تیار کریں. انتظار افضل العبادہ انتظار الفرج. ائمہ معصومین نے کہا ہے نا کہ اس زمانے کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے امام کا انتظار کرنا ہے. اس زمانے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس زمانے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم امام کے ظہور کے لیے دعا کرو. یہ دعا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. اور کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ صاحب میری دعا کا کیا اثر ہوگا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ دعا کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا جو فائدہ آپ کو پہنچتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں امام کے لیے، 3 دعائیں آپ کی مستجاب ہو جاتی ہیں. اور یہ دعائے ظہور امام زمانہ ہے جو ہماری نجات کا سبب بن رہی ہے. اس مشکل زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لیغیبن غیبتا لا ینجو من الحلقۃ فیما الا من تشبہ من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہم ووفقہ للدعاء بتعجیل الفرج. 2 چیزیں جس کی زندگی میں ہوں گی وہی نجات پائے گا. ایک یہ کہ پروردگار عالم اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. یہ ایمان پر ثابت قدم رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے پروردگارا تیرا شکر کہ میرا ایمان سالم. یعنی یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا دنیا میں، ان مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر انسان کا ایمان سالم ہے. کیونکہ ان مصیبتوں کے بدلے میں پروردگار عالم اس انسان کو کیا کچھ دے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اگر ادھر نہیں تو ادھر تو ملے گا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان ثابت رہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آخری حجت کے لیے غیبت ہے. اس غیبت کے زمانے میں کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا مگر یہ کہ وہ اللہ پروردگار عالم اس کو ان کے ایمان پر، ان کی امامت کے ایمان پر ثابت قدم رکھے. اس غیبت کے زمانے میں بھی وہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے، بڑی بات ہے. اس زمانے پر آشوب میں وہ 12ویں امام ہادی پر ایمان رکھتا ہے، اس امام پر جو پردہ غیب میں ہے اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. ایک اور دوسری چیز فرمایا کہ دوسری چیز یہ کہ وہ جس کو پروردگار عالم تعجیل فرج کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ دعا کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی، یہ آپ کو پروردگار عالم نے توفیق دی ہے. اور اس توفیق کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ کی پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں.